ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ عشق نہیں آسان، اور آج سپریم کورٹ میں NRO ریویو پٹیشن کی ہیئرنگ ہوئی. اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہمارے رپورٹر متی اللہ جان کی یہ رپورٹ. سینئر وکیل لطیف کھوسہ کی نظر ثانی کیس میں نامزدگی کا یہ تاثر لیا گیا کہ حکومت عدلیہ سے محاذرائی کے لیے تیار ہے، مگر ایسا ہوا نہیں. اور یہ کہنا کہ ہم بیٹھے ہوئے آپ درخواست دیکھ کے لاؤ، it indicated کہ سپریم کورٹ is in a way bending backwards to accommodate the government. نئے حکومتی وکیل کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے عدالت کے سامنے حکومتی موقف مؤثر انداز سے پیش نہیں کیا گیا. آپ بحیثیت سرکاری وکیل وزیر قانون بابر اعوان سے ہدایات لیں گے اس کیس میں؟ جی نہیں، یہ صاف کہہ دیا ہے کہ میں پوری طرح اس میں فلی آتھورائزڈ اور انچارج ہوں، اور اس لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سینئر بھی ہوں. آپ نے اگر لڑانا ہے تو اور بات ہے ہمیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان اختیارات کی جنگ کے مستقبل کا انحصار سپریم کورٹ بار کے انتخابات پر بھی ہو سکتا ہے. اس تمام صورتحال کے باوجود ملک کے اٹارنی جنرل مولوی انوار الحق سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی مہلت کو خوش آئند سمجھتے ہیں. خط لکھنے کا اب جو ضرورت تھی یا پابندی تھی وہ کس حد تک ختم ہوئی ہے؟ نہیں، خط لکھنے سے اس کا معاملہ نہیں ہے. یہ کورٹ نے جیسے ہمیشہ وہ کرتے ہیں، وہ گریس شو کی ہے، اور انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے حکومت کو اپنی جو ان کی مرضی کے وکیل تھے ان کے ذریعے ریپریزنٹیشن کی اجازت دی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا جس معاملے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ٹیگ کر دیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے نے ایک بار پھر سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کو عارضی طور پر ختم کر دیا ہے. حکومت کو صدر زرداری کے حوالے سے ایک لمبے عرصے تک بے فکر ہونے کی مہلت مل گئی ہے. متی اللہ جان، ڈان نیوز، اسلام آباد. رانجہ صاحب، حکومت کو بے فکر ہو جانا چاہیے ایک لمبے عرصے کے لیے اس مہلت سے. اگر آپ حکومت کو صرف کہتے ہیں صدر مملکت، وہ اور بات ہے. ہماری پرابلم یہ ہے اس ملک میں، آپ نے 18 ترمیم لے کے آئے نا جی، 18 ترمیم میں آپ نے تمام تر اختیارات دے دیے چیف ایگزیکٹو کو. ذرا انکاگنیٹو بازار پھر کے دیکھیں، کوئی آدمی گواہی دے گا کہ ہاں چیف ایگزیکٹو جو ہے یہ موجودہ وزیر اعظم ہے. پیپل اسٹل بلیو that it rests in the president. اور آج جو خطرناک بات تھی کہ یہ جو تعیناتی کی گئی ہے، ایک FA پاس بچہ ہے 40 سال کا، اس کو ایک بہت بڑے ادارے کا سربراہ بنا دیا ہے بغیر سمری کے، اور جس کی تنخواہ جو ہے جب بقول جج صاحبان کے ہم سارے اکٹھے ہو جائیں ہم سب سے تنخواہ زیادہ بنتی ہے اس کی. پھر جو پرائم منسٹر کے وربل آرڈرز پہ ہوا، OGDC کے چیئرمین کی بات کر اور میں یہ کر رہا ہوں، اور جو اشارہ کیا تھا is this not misconduct and misuse of authority، یہ بات کہیں اور چل پڑتی ہے اور چل پڑے گی. امتیاز صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ، جیسے رانجہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہیں بھی شاید یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان پہ اب باتیں ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ شاید پیپلز پارٹی پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز کے بہت سارے کیسز، تقریباً 80 کے قریب کیسز نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب پہ ہیں جو پینڈنگ پڑے ہیں، اسٹے آرڈرز ہیں ان کے اوپر، ان پہ تو بات نہیں ہوتی، لیکن $60 ملین کے سوئس کیس پہ بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس بارے میں بڑا سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک ہی جماعت ہے اور پاکستان میں ایک ہی کیس ہے جس کے لیے تمام جو زور دیا جا رہا ہے، اور عوام یہ بھی اس میں پریشان ہے، اور اس میں پارشیلٹی اور امپارشیلٹی جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برابری کی سطح پہ تمام لوگ، چاہے کسی جماعت سے تعلق ہے، اگر ان پہ کیسز ہیں تو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. جہاں تک NRO کا تعلق ہے، دیکھیں ایک فیصلہ آیا، اس میں گورنمنٹ اس میں نظر ثانی میں گئی، اور مسئلہ سب جوڈیس ہے. کیا فیصلہ ہوگا یہ تو عدالت میں جب فیصلہ ہوگا پتہ چلے گا. لیکن ایک بات بڑی کلیئر سی ہے کہ 248 میں جو امیونٹی ہے، وہ امیونٹی کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہی آئین جو تمام اداروں کو جنم دے رہا ہے، وہی آئین پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، وہ A ہے، B ہے، C، دیٹ از امیٹیریل، ان کو امیونٹی دیتا ہے فرام دی کرمنل کیسز.
کرمنل اور سول دونوں کا ذکر ہے. عباسی صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں اس سے؟ All proceedings are gave till the time is in office will come to a standstill. لیکن ایک بات میں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈسکریمنیٹری ہے. بھائی صدر جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کو بہت سارے اور بھی اختیارات دیے. آپ کوئی بھی معافی دینے کا اختیار صدر کو ہے. صدر کے خلاف پٹیشن الیکشن جب ہو جاتا ہے صدر کا اس کے خلاف کوئی پٹیشن نہیں ہے, یہ بھی پھر ڈسکریمنیٹری ہے. پھر تمام پاکستان کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ 60 سال پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جو 65 تک جا کے ریٹائر ہوتے ہیں. تو یہ پھر لوگ سوال کریں گے ہم سے کہ کیا یہ بھی ڈسکریمنیٹری ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے مطابق جو عمل ہوگا وہ قوم بھی مانے گی اور ملک کا بھی اسی میں فائدہ. بالکل, اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں ایک وقفے کے بعد, اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو شاید خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ہماری عدالتیں متنازع ہو رہی ہیں. ایک وقفے کے بعد.